مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرانے کا مشن نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار بیجنگ پہنچ گئے۔ بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات، پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک تعاون کو مزید فروغ دینے کا فیصلہ۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسحاق ڈار کا دورہ چین انتہائی اہم ہے، ایران سمیت علاقائی امور پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ جنگ کے دوران تاریخی مقامات کو پہنچنے والے نقصان پر گہرا دکھ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل فوجی کارروائیاں روکیں اور فوری جنگ بندی کریں۔ پانی کے پلانٹس اور جوہری ریئیکٹرز پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ چین نے واضح کیا کہ جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ چین خطے میں امن کی بحالی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر اب تک کی سب سے خطرناک بمباری، 2000 کلو وزنی بنکر بسٹر بم برسا دیے۔ تہران میں متعدد دھماکے، مقبوضہ بیت المقدس بھی 10 دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایران کا وسطی اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ، $30 ملین کا ڈرون مار گرایا۔ ایران کا اسرائیل کی حیفا آئل ریفائنری پر دوسرا بڑا حملہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں آدھے سے زیادہ مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ چینی کمپنی کے 2 کنٹینر بردار جہاز کامیابی کے ساتھ آبنائے ہرمز عبور کر گئے۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دشمن کی آبنائے ہرمز پر قبضے کی خواہش کبھی حقیقت نہیں بنے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف اپنی سخت دھمکیوں کو دہراتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی معاہدہ طے نہ پایا تو امریکہ ایران کے مختلف شہری انفراسٹرکچر بشمول تمام ڈی سیلینیشن پلانٹس کو تباہ کر دے گا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر بھی حملے جاری، متعدد افراد زخمی۔ خطے کی صورتحال پر سعودی ولی عہد کی قطر اور اردن کے رہنماؤں سے ملاقات۔ اخبار ترکیہ کے مطابق اسلام آباد میں ایران جنگ پر ہونے والی حالیہ بات چیت سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ ترکی، پاکستان، سعودی عرب اور مصر ایک دفاعی اتحاد بنانے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کی کاروباری شخصیت عامر اوان کو ڈکیتی کے دوران قتل کیا گیا۔ 24 گھنٹے کے اندر تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ منصور خان ڈکیت گینگ بلٹ پروف جیکٹ پہن کر جرائم کرتا تھا۔ گینگ میں افغان شہری بھی شامل۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی IG اسلام آباد کے ہمراہ پریس کانفرنس، بولے منصور خان گینگ کو گرفتار کر لیا ہے جس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ پولیس بھی ان سے ڈرتی تھی۔ یہ گینگ بین الصوبائی گینگ ہے جو کہ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وارداتوں میں ملوث ہے۔ یہاں پر غیر ملکی سفارتکار اور دیگر اہم شخصیات قیام پذیر ہیں۔ اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے۔ گلوکار علی ظفر میشا شفیع کے خلاف حتیق عزت کا کیس جیت گئے۔ گلوکارہ میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے ہرجانے کا حکم۔ سیشن کورٹ لاہور نے گلوکار علی ظفر کا میشا شفیع کے خلاف حتیق عزت دعویٰ کا فیصلہ سنا دیا۔ علی ظفر نے میشا شفیع کے خلاف 100 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ میشا شفیع نے علی ظفر پر جنسی ہراساں کرنے کا الزام لگایا تھا۔ کیس میں مجموعی طور پر 20 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ کیس میں 284 پیشیاں ہوئیں۔ اس دوران 9 ججز کے تبادلے ہوئے۔ علی ظفر نے 2018 میں میشا شفیع کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ علیمہ خان کی عمران خان کی رہائی کے لیے عوام سے سڑکوں پر نکلنے کی اپیل۔ قاسم خان سے متعلق بیانات پر علیمہ خان نے وزراء عطا تارڑ اور عظمہ بخاری کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت درخواست دینے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان 2 نون لیگی وزراء کو شرم آنی چاہیے جنہوں نے قاسم خان کے خلاف جھوٹے الزام لگائے۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی آنکھ میں مسئلہ ہے، ان کی صحت سے متعلق جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ کیا مسئلہ ہے جو ان کی رپورٹس سامنے نہیں لائی جا رہی؟ علاج ان کے ذاتی ڈاکٹر سے کرایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ججز کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ججز اوپر سے آئے احکامات پر عمل کریں گے۔ اس عدالت کے جو کرتوت ہیں، عمران خان کئی سالوں تک رہا نہیں ہو سکتے، اس لیے ہم پورے پاکستان کو اور PTI کو کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پر نکلیں، احتجاج کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالیں۔ 190 بلین پاؤنڈز کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست کو نظر انداز کرتے ہوئے نیب نے مرکزی اپیلوں پر دلائل کی آفر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے تائید کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جب مرکزی اپیل مقرر ہو جائے تو پھر سزا معطلی درخواستیں نہیں سنی جاتی۔ آئندہ ہفتے کی تاریخ دیتے ہیں، مرکزی اپیلوں پر دلائل دیں۔ کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیل سنی جائے گی یا سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کا فیصلہ ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وکلاء کو بانی PTI اور بشرا بی بی سے ہدایات لینے کی مہلت دیتے ہوئے سماعت 6 اپریل تک ملتوی کر دی۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ میں بانی PTI اور بشرا بی بی سے ملاقات کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر عدالت میرے کلائنٹ سے ملاقات کرانے کی یقین دہانی کرا دے تو میں چلا جاتا ہوں۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے سلمان صفدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ملاقات کا وقت لے لیں، میں آپ کو آئندہ ہفتے کی تاریخ دے دیتا ہوں۔
عمران خان سے متعلق مقدمے میں اسلام آباد پولیس کا انوکھا کارنامہ، بانی پی ٹی آئی کے خلاف پہلے سے باعزت بری ہونے والے مقدمے میں نیا چالان پیش کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے پہلے فیصلے کی بنیاد پر کیس کو داخل دفتر کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء نے بریت کا آرڈر عدالت میں پیش کیا، جس پر عدالت نے ریکارڈ کا تفصیلی جائزہ لیا اور نئے چالان والے کیس کو داخل دفتر کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات اور سولر سسٹم مزید مہنگی ہونے کا خدشہ۔ آئی ایم ایف نے پیٹرولیم مصنوعات اور سولر سسٹم پر 18% جی ایس ٹی لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ عالمی مالیاتی ادارے نے حکومت کو نئے مطالبات کی فہرست تھما دی۔ اگلے مالی سال ٹیکس ہدف میں 1600 ارب روپے سے زائد اضافے کی تجویز دے دی۔ آئی ایم ایف نے چھوٹے کاروبار اور تاجروں پر اثاثوں کی بنیاد پر ٹیکس لگانے کی تجویز دی ہے۔ چوری شدہ پیٹرولیم مصنوعات بیچنے، خریدنے، منتقل کرنے یا سٹور کرنے پر 7 سے 14 سال قید بامشقت 30 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ معاونت کرنے والے شخص کو بھی 14 سال قید 30 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر، ترسیل اور تقسیم کے خلاف جرائم روکنے کے لیے اہم قانون سازی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزارت داخلہ نے ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ ترمیمی بل میں پیٹرولیم پائپ لائنز کو نقصان پہنچانے پر بغیر وارنٹ گرفتاری کے اختیارات دینے کی بھی تجویز پیش کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما راجہ بشارت 1 سال بعد منظر عام پر آ گئے۔ 26 نومبر سے متعلق 3 کیسز میں عدالت میں سرنڈر کر دیا۔ ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے 26 نومبر سے متعلق 3 کیسز میں عبوری ضمانتیں منظور کر لی۔ عدالت نے تھانہ اٹک پولیس کو 7 اپریل تک گرفتار نہ کرنے اور 1-1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ اداکار حمزہ علی عباسی کی بہن ڈاکٹر فضیلہ عباسی کو منی لانڈرنگ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا۔ عدالت نے فضیلہ عباسی کی عبوری ضمانت بحال کرتے ہوئے گرفتاری سے روک دیا۔ جسٹس محمد اعظم خان نے فضیلہ عباسی کی 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض عبوری ضمانت بحال کر کے ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ پی ایس ایل میں بال ٹیمپرنگ کرنے پر فخر زمان پر 2 میچز کی پابندی عائد کر دی گئی۔ فخر زمان ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف میچ نہیں کھیلیں گے۔ پی سی بی کے مطابق فخر زمان لیول 3 کے قصوروار قرار پائے۔ دوران سماعت فخر زمان نے الزامات ماننے سے انکار کر دیا۔ فخر زمان نے 2 بار کیس کی سماعت میں گیند سے چھیڑ چھاڑ کے الزام کو مسترد کیا۔ کراچی کنگز کے خلاف میچ میں امپائرز نے فخر زمان پر بال ٹیمپرنگ کا الزام لگایا تھا۔